نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ 4 رکوع ہم پڑھ چکے، 5واں رکوع آج پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ الذین جمع ہے، الذی واحد ہے، وہ جو کہ آمنو ایمان لائے، ماضی ہے جمع کا صیغہ۔ لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ عقل سے، عقل و شرب کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لا تأکلوا مت کھاؤ نہیں ہے، الربا سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کر۔ اضافہ کا معنی ہوتا ہے دگنا کرنا، مضاعفہ کا معنی ہوتا ہے اس کو اور بڑھا دینا، یعنی جیسے کہتے ہیں دگنا چگنا یوں ہو گیا۔ تو اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ یہ سود کا چکر ایسا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ہماری ریاست سود سے نہیں نکل سکتی، ہمارے معاشرے کے وہ افراد جن بیچاروں کو اللہ رب العزت سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے سود کے چکر میں پڑے، وہ سود سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو دلدل کی طرح آدمی اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ تیسرے پارے میں آپ حضرات کے سامنے سود کے موضوع پر بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ تو بس کوشش کریں کہ زندگی میں سود سے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو اور اپنے قرب و جوار کو محفوظ رکھیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، واتقوا اور ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو کہ، یہ الذین اور الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور التی یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ التی وہ آگ، یہ آگ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اعدت جسے تیار کیا گیا، جیسے واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم تیار رکھو اپنی جو تم قوت تیار کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر ہے اعدت جو تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا اور فرما برداری کرو، اطاعت سے ہے فرما برداری کرو اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الى مغفرة من ربکم، وسارعوا اور جلدی کرو، سرعت سے ہے، سریع الحرکت بولتے ہیں نا کہ جو جلدی اور تیز حرکت کرنے والا۔ تو سارعوا جلدی کرو، تیزی سے لپکو، دوڑو اور بھاگو، الى مغفرة مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی وہ اعمال کرو جو رب ذوالجلال کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ وجنة عرضها السماوات والارض اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یہ جو زمین و آسمان کی چوڑائی کا تذکرہ ہوا، اس سے مراد ممکن ہے یہ ہو کہ وہ آدمی جو انفرادی ہے، اکیلے ایک آدمی کی جنت زمین و آسمان سے بڑی ہوگی۔ اور دوسری بات مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو مثال دی گئی یہ انسانی ذہن اور اس کی سطح کے حساب سے دی گئی۔ جیسے آپ دیکھیں بچے کو ہم کہتے ہیں دونوں بازو پھیلا کر کے، بیٹا یہ اتنی بڑی ہوتی ہے فلاں چیز، تو اتنی بڑی ہمارے دونوں بازو میں سما جانے والی نہیں ہوتی، لیکن بچہ اتنی بات سمجھ سکتا ہے۔ جب ہم نے دونوں بازو پھیلا کر اس کو کہے کہ فلاں چیز اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اتنی بڑی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کی ذہنی سطح کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح عرضها السماوات والارض جو آسمان و زمین کا یہاں حوالہ دیا، یہ گویا کہ انسانی ذہن جو ذہن ہے، انسانی ذہن کی جو سطح ہے، انسانی نگاہ کی جو رسائی ہے، وہ اتنی ہی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ سمجھایا۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وہ بہت کشادہ اور بہت وسیع ہے۔ جیسے ہم بچے کو بہت بڑا سمجھانے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں، ایسے آسمان و زمین کا یہ حوالہ جنت کی وسعت، جنت کی چوڑائی، جنت کی کشادگی اور فراخی کو بیان کرنے کے لیے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت
تیار کی گئی، اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء سرور میں، خوشی میں، کشادگی میں، فراخی کے دوران بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. ذرا ضرر سے ہے، یعنی جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، حالات اچھے نہیں ہوتے، زیادہ انسان کی تکلیف اور اذیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، یہ ہر حالت میں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس زیادہ سے پیسے آئیں گے تو میں خرچ کروں گا. بھائی آپ تھوڑے خرچ کریں گے تو زیادہ آئیں گے. پھر ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا وہ اس کے پیسوں کا 100واں حصہ ہوگا، وہ اس کے پیسوں کا 1000واں حصہ ہوگا. اور ایک آدمی کے پاس چند ہزار ہیں، اس میں سے اس نے 1,000 خرچ کر دیا، تو یہ اس کے پیسوں میں سے ہو سکتا ہے کہ 10واں حصہ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کا اعتبار نہیں ہے، وہاں تو اخلاص ہے، وہاں تو جذبے ہیں. بس اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کا دیا ہوا 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب اور مقبول ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق خرچ کرنے کا اہتمام ہو، تو اللہ تعالیٰ کشادگی اور فراخی نصیب فرمائیں گے. اور ہمارے بعض مشائخ کا، ہمارے بعض علماء دوستوں کا یہ معمول ہے کہ جب کبھی کوئی تنگی کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ تنگی سے نکلنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، وہ تنگی سے نکلنے کے لیے دوسرے کسی کا مسئلہ حل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ دوسرے کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں، اور اس کی دعا کی وجہ سے الحمدللہ اس کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان پر کافی زیادہ قرضہ تھا، تو وہ اس قرضے کی وجہ سے بہت پریشان تھے. ایک دن ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر چیز عطا فرما دی ہے، بس میرا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور میں اس قرضے کی وجہ سے پریشان ہوں. نیا نیا دورہ حدیث کیا، فارغ ہوا. انہوں نے پوچھا بھائی کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے اوپر 50,000 روپیہ قرضہ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یار میرا تو جو لاکھوں میں ہے وہ تو ادا کب ہوگا، کب اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا یہ 50,000 ادا کرواتے ہیں. تو اسے کہا کہ بھائی آپ کل آ کر مجھ سے پیسے لے لینا 50,000 روپیہ، اور آپ یہ قرضہ ادا کر دیں، آپ کے پاس جب ہوئے مجھے دے دینا، نہ ہوئے تو بھی کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس آدمی کا قرضہ 50,000 ہے، یہ اس کی کل کائنات ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنی رحمت سے اس ساتھی کے لیے بھی، وہ جو اس کے استاد تھے جنہوں نے اسے یہ کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل بھی اپنی رحمت سے بعد میں حل کر دیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، فی السراء خوشی میں، کشادگی اور فراخی میں، والضراء اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پینے والے. یہ جو غصہ ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے مختلف صحابہ کرام کے سوالات ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی آسان سی بات بتا دیں، نجات کا کوئی راستہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، ایک چیز بتا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کریں. تو گویا کہ غصہ نہ کیا کریں، یہ پورے دین کا خلاصہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے. عافینا معاف کرنے سے، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ یحب پسند فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ قرآن کریم الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں بھی آنا چاہیے. انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہو، غصے کو کنٹرول کرنے کا مزاج ہو، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا مزاج ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا سلوک ہو. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے کسی غلام یا خادم سے غلطی سے ان کے اوپر کوئی چیز گر گئی، فرض کریں پانی گر گیا، سالن گر گیا، کوئی چیز گرا دی.
تب اس دور کے تو غلام اور باندیے میں ایسے ہوتے تھے کہ جو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور تقوی دیا ہوتا تھا. تو جیسے ہی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ. تو وہ جو غصے کی ایک طبی کیفیت ہے نا، وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ گئی. پھر آگے پڑھا والعافین عن الناس، تو چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، معاف فرما دیا. جب آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، فرمایا جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو. تو یہ ایسا جگرا، ایسا حوصلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے افراد میں ہی ہو سکتا ہے، یہ قرون اولیٰ کی ہستیوں میں، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جو بات ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کا اہتمام ہو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہو گیا کہ بلا وجہ کا غصہ، بلا وجہ کا کھپنا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مریض بنا لیا، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں الجھا دیا. تو بھائی درگزر کریں، غصہ کنٹرول کریں، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اس غلام پر جتنا اختیار رکھتے ہیں اللہ آپ کے اوپر اس سے کہیں زیادہ اختیارات رکھتے ہیں. تو انہوں نے بے ساختہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی رضا کے لیے میں نے آزاد کر دیا. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، عمل کرنے کا یہ انداز ہونا چاہیے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، والذین وہ لوگ، اذا فعلوا جب وہ کریں، فاحشۃ کسی برائی کا ارتکاب کریں، کسی گناہ کا ارتکاب کریں. تو فعلوا فاحشۃ کسی گناہ کا یا بے حیائی کا ارتکاب کریں، او ظلموا انفسهم یا اپنے ساتھ زیادتی کر لیں، تو کیا ہے؟ ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کریں. کیا کریں؟ ذکر اللہ، اللہ رب العزت کو یاد کریں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے ساتھ درگزر کر فرما دیتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ کہ جب ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، او ظلموا انفسہم، اور وہ اپنے ساتھ ظلم کر لیں، اور ذکر اللہ، تو انہیں پھر اللہ یاد آ جائیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر لیں، اللہ کا نام لے لیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ استغفار کر لیں، تو اللہ کریم ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرماتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ ان لہو رب، اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جو اس کے گناہ پر گرفت کر سکتا ہے. میرے فرشتوں گواہ رہو، میں اپنے اس بندے کو جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تب تک معاف کرتا رہوں گا، یہ جو چاہے کرے. طویل حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر کچھ عرصہ رکتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کر سکتا ہے. میرے فرشتوں گواہ رہو، میرا یہ بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. آگے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. جیسے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے اللہ کے سوا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصرار نہیں کرتے، ہٹ درمی سے کام نہیں لیتے، ضد بازی نہیں کرتے. عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. نہ تو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا،
گناہ کر کے اس پہ جری ہو جانا یہ خطرناک بات ہے، گناہ کر کے اس کے اوپر اصرار کر لینا یہ غلط بات ہے، لیکن گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ استغفار کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے دھونے کا اہتمام کیا، تو فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے، دانستہ قصدن یوں نہیں کرتے، ہاں غیر ارادی طور پر انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ ان کا صلہ، ان کا بدلہ، مغفرۃ من ربہم ان کے رب کی مغفرت ہے، وجنات اور باغات ہیں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور کیا ہی خوب صلہ ہے، العاملین عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوب صلہ ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت البتہ تحقیق گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، کئی دور، کئی قسم کے لوگ، سنن طریقوں کو کہتے ہیں، ادوار کو کہتے ہیں، زمانوں کو کہتے ہیں، تو تم سے پہلے کئی دور گزر چکے، کئی قسم کے طریقے، کئی طرح کے لوگ گزر چکے، فسیروا فی الارض پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا تھا انجام مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے، یہ تنبیہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، ولا تہنوا ہمت نہ ہارو، شکستہ دل نہ ہو، ولا تحزنوا غم مت کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن رہے، اگر تو تم مومن ہوئے تو پھر غالب تم ہی ہو۔ اللہ اکبر، یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، پیچھے آیا تھا نا، تو غزوہ احد کے بارے میں بتایا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جس مشکل کا اور جس کیفیت کا سامنا کرنا پڑا اور جس طرح ظاہری طور پر شکست کی شکل بنی، اس پر ظاہر ہے کہ مسلمان سارے پریشان تھے، کبیدہ خاطر تھے، دکھی تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے شکستہ دل کیوں ہوتے ہو، ہمت کیوں ہارتے ہو، مورال کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے؟ یہ نہ کرو، اپنا مورال ڈاؤن نہ کرو، شکستہ دل مت ہو جاؤ، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا غم مت کرو، پریشان مت ہو جاؤ، دکھی نہ رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب ٹھہرو گے، تم ہی غالب ہونے والے ہو، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن رہے تو۔ مومن ہونا شرط ہے، جب مومن ہو تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ کیسے ہوتا رہتا ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ تسلی کیسے دے رہے ہیں، جیسے مانے کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی یہ ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت انداز میں تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو، ان یمسسکم قرح اگر تمہیں پہنچی ہے، تمہیں چھو، مس کرنا چھونا، پہنچنا، ان یمسسکم قرح اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے، قرح کہتے ہیں زخم کو، کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، ظاہر زخم وہ ظاہری بھی تھا اور دل کے زخم اور دل کے گھاؤ بھی تھی جو شکست کی وجہ سے ہوئے، ان یمسسکم قرح اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلو تو البتہ تحقیق ان لوگوں کو تو اس سے پہلے زخم لگ چکا، قرح مثلو اس جیسا زخم اس سے پہلے ان کو لگ چکا، یعنی بدر میں ایک دفعہ یہ ہار گئے، وہاں شکست ہوئی ہے ان کی۔ ان یمسسکم اگر تمہیں لگتا ہے قرح کوئی زخم، فقد مس القوم قرح مثلو تو ان لوگوں کو تو اس جیسا زخم، اس جیسا گھاؤ پہلے سے ہی ان کو لگ چکا ہے۔
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تِلْكَ الْأَيَّام یہ دن، تِلْکَ یہ، الْأَيَّام دن، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ گردش ہے، یہ حالات ہیں، یہ ہماری طرف سے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان اس طرح کے حالات کو گھماتے رہتے ہیں، گردش دیتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ نداولها بین الناس، اور یہ کیوں ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہوا کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ ایمان والے ہیں کون، پکے کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے ایمان والے۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا، پتہ چلے جی چوری کے مجنوں کون ہے اور سچ مچ کے مجنوں کون ہے۔ تو فتح ہو، مال غنیمت مل رہے ہوں، ہر طرح کی فراوانی ہو، تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائیں، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائیں، ہم بہت عاجز اور بے بس ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کیوں ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جان لیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہید بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی دیکھو، شہید بننا یہ اللہ کے ہاں اعزاز ہے، ایک تمغہ ہے، یہ ایک فضیلت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی نا، مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شہید ہونا مقام کیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ محرم الحرام ہے، کل انشاءاللہ عزیز 9-10 محرم ہوگا، تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو ماتم اور رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا کیا طرح کی خرافات و دین کا حصہ بنا دیا، علیہ باللہ، اور لوگوں کے لیے بھی اذیت اور اپنے لیے بھی اذیت اور عجیب و غریب۔ تو بھائی یہ جو شہادت ہے یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا تمغہ ہے، ہمارے دین اسلام اور ہماری تاریخ کے ماتھے کا جومر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ نے ایک تو جانچنا اور پرکھنا تھا کہ کون کون مومن ہیں، اور اللہ نے تم میں سے بعض لوگوں کو شہید بنانا تھا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو بھائی اللہ کے تم محبوب ہو، یہ جو کہتے ہیں نا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، یہ والا آپ لوگوں نے سنا نا، یہ بورڈوں شورڈوں پہ لکھتے ہیں اور یہ ہمارے یہاں یہ بچے میسج چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لا يحب الظالمین، بھائی تم ہار جاؤ، تم جیت جاؤ، اللہ کے تم محبوب اور پیارے ہو، اور ظالم جیت جائیں تب بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ، ہار جائیں تب بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ۔ تو واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آزمائشوں کا نظام ہے کیا؟ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ چھانٹ لے، تاکہ اللہ جانچ لے، تاکہ اللہ پرکھ لے، چھانٹ لے، چھانٹ لے، کھرے اور کھوٹے کو جدا جدا کر دے۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو چھانٹ کر نکال لے، ایمان والوں کو کی سلیکشن کر لے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو غرق کر ڈالے، کافروں کو جب وہ ان کا زور توڑ ڈالے، ان کو نیست و نابود کر دے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا۔ پھر آگے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ،
ابھی تک نہیں جانا، نہیں معلوم کیا، ولما یعلم ابھی تک معلوم نہیں کیا، لما کہتے ہیں ابھی تک، لم کا معنی نہیں ہوا، لما ابھی تک نہیں ہوا، تو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم اللہ رب العزت نے نہیں جانچا، نہیں جانا، الذین جاہدوا منکم ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ویعلم الصابرین اور ابھی تک اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا، یعنی ان کے بارے میں کوئی آزمائش اور امتحان نہیں ہوا تو اس سے پہلے پہلے کیسے تم جنت میں جاؤ گے؟ سورہ عنکبوت کے شروع میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف اتنی بات پر کہ ان یقولوا آمنا کہ ہم نے ایمان لایا تو بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، وهم لا یفتنون انہیں آزمایا اور جانچا نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، جانچ اور پرکھ تو ہوگی، آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم لوگ پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اسے ملو، یعنی موت تمہارے سامنے آئے، فقد رأیتموہ البتہ تحقیق تم اسے دیکھ چکے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ موت کا منظر تمہیں دکھایا گیا۔ تو دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی ڈرو اس آگ سے، التی وہ جو کہ اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم دوڑ پڑو، لپکو بھاگو، الی مغفرۃ مغفرت کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء وہ جو کہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء خوشی میں کشادگی میں فراخی میں، والضراء اور تنگ دستی میں تکلیف میں، والکاظمین الغیظ جو پی جاتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں الغیظ غصے کو، والعافین عن الناس معاف کر دینے والے لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں محسنین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، والذین اذا فعلوا فاحشہ وہ لوگ کہ جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا الا اللہ اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا وہ لوگ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وہ لوگ ہیں جزاؤہم جن کے لیے ان کا صلہ ہے، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات اور باغات تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور کیا ایک خوب بدلہ ہے العاملین عمل کرنے والوں کا، قد خلت من قبلکم سنن البتہ تحقیق تم سے پہلے، سنن بہت سے لوگ، بہت سارے طریقے، بہت سے دور گزر چکے، فسیرو فی الارض تو پس تم دیکھو، سیرو سیر کرو، فی الارض زمین میں چلو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام مکذبین جھٹلانے والوں کا، قد خلت من قبلکم سنن تم سے پہلے بہت سارے طریقے، بہت سارے دور گزر چکے، فسیروا فی الارض پس زمین میں چلو پھرو، فانظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس یہ بیان ہے، یہ تنبیہ ہے، للناس لوگوں کے لیے کھول کھول کر پوری بات بیان کر دی، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تہنوا ولا تحزنوا اور کم ہمتی نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا اور غمگین مت ہو، وانتم الاعلون اور تم ہی ہو الاعلون غالب آنے والے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، شکستہ دل نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، تم نہیں غالب آنا ہے، ان یمسسکم قرح اگر پہنچا ہے تمہیں کوئی زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ تو اس جیسا زخم
قوم کو یعنی ان لوگوں کو پہلے سے پہنچ چکا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام، یہ دن ہیں، نداولها، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ گردش ہماری طرف سے ہوتی ہے، بین الناس سے لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العزت جان لیں ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا دیں تم میں سے بعض لوگوں کو شہید، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ چھانٹ لیں اللہ رب العزت، منتخب کر لیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا ڈالیں، کافروں کا زور توڑ ڈالیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک نہیں جانا اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اسے ملو، فقد رأیتموہ، البتہ تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی کھلی آنکھوں سے تم نے موت کو دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔